بھارت جو ہے وہ اپنے جنگی جنون میں پاگل ہونا شروع ہو چکا ہے. بھارت نے جو ہے وہ روسی میزائل منگوا لیے ہیں اور یہ پہنچ گئے ہیں یہ روسی میزائل. لیکن obviously اس کے کاؤنٹر بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ ہتھیار وہاں پہ لگا رہے ہیں تو ہم بھی لگا رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ہم بتا نہیں رہے. اور کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جاسوسی طیارہ جو ہے وہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کے قریب دیکھا گیا ہے. وہ بھارتی کمیونٹیٹر بھی پاکستانی فوج کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اہم ترین خبر آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے. بھارت کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ اپنے جنگی جنون میں پاگل ہونا شروع ہو چکا ہے. بھارت نے جو ہے وہ روسی میزائل منگوا لیے ہیں اور یہ پہنچ گئے ہیں یہ روسی میزائل. یہ روسی میزائل کیا کرنے لگے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اور بھارت ان کے حوالے سے مزید کیا کرنے جا رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ایک جاسوسی طیارہ جو ہے وہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کے قریب دیکھا گیا ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے میں ایک ذرا جو کامیڈی اس وقت انڈیا کے اندر چل رہی ہے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. موک ڈرلز جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 تاریخ سے جو ہے وہ مختلف سٹیٹ جو خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں, مثال کے طور پہ راجستھان, گجرات, پنجاب, مقبوضہ کشمیر, یہاں پہ جو ہے وہ اسکولوں کے اندر اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ موک ڈرلز کروائی جا رہی ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اب اس کے ویژولز جو ہیں وہ میں آج صبح سے مختلف انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہا ہوں, اور وہاں پہ لوگ جو ہے نا ہنستے مسکراتے ہوئے, مطلب وہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہو رہی ہے, صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, صرف یہ ان کو ایک امپریشن دینے کے لیے کہ جناب جنگ ہونے لگی ہے تو دیکھو گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا کو ایکٹیو ہے. یہ صرف ایک رنگ بازی اور ڈرامے بازی ہو رہی ہے, بلکہ انڈیا کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے. مطلب جو لوگ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر آ بھی رہے ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی دانت نکال رہے ہیں ہنستے ہوئے کہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے کیا کام کروا رہے ہیں بیٹھ کے. کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں زمین پہ لیٹ جاؤ, کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ چلنا شروع کر دو. عجیب قسم کی مطلب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. خیر, لیکن اگر کچھ سیریس اگر بات کی جائے تو وہ ذرا آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کس حد تک آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. ان کے اپنے تجزیہ کار بھی جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل, میں مختلف ایگزامپلز آپ کو دوں گا. سب سے پہلی ایگزامپل وہ ہے دنیش کے وورا. انہوں نے ایک ویڈیو بیان ان کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس میں یہ تقریباً 18 کتابوں کے لکھاری ہیں. پہلے ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں, یہ صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں. تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ہمیں خود لڑنی ہوگی, دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 5 ویٹو پاورز, ان میں سے 1-2 کو چھوڑ کر ہم باقیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. فرانس ہے جس سے ہم نے رافیل خریدے ہیں, امریکہ جس سے ہم کروڑوں کا اسلحہ خرید چکے ہیں, روس جو ہمارے ہر موسم کا دوست ہے. پچھلے ہفتے جب اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں کہا گیا کہ بیان میں پاکستان کا نام نہیں آئے گا, ان 5 ویٹو پاورز میں سے کوئی بھی نہیں بولا. سب کا چہرہ سامنے آ گیا, فرانس بھی چپ رہا, امریکہ بھی, سب کا چہرہ سامنے آ گیا. سب پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان تو اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا. سفارتی محاذ پر ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور پڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت جنگ نہ چاہتی ہو. بھارت کو دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی لاش خود اپنے کندھوں پر اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ ان کے تجزیہ کار کریں. یہ پہلی ایگزامپل. دوسری ایگزامپل جو ہے وہ ہے سشانت سرین جو ہے وہ ایک بڑا کٹر قسم کا جو ہے وہ ہندو اینالسٹ جو ہے میں اسے کہوں گا. وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک مسلم نفرت جو ہے اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ANI کے اوپر جو ہے اس نے وہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی, اور میں اس کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا بیکاز یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے ایکسپرٹ ہوں, میں پاکستان کے اوپر جو ہے بڑی کامنٹری کرتا ہوں. ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کو لے کے نفرت بڑی ہے, بہت نفرت ہے. مطلب پاکستانیوں کو بڑی حقیر طریقے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی نفرت کتنی کو باہر آتی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایون سشانت نے بھی, اس شخص نے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا کہ جناب روس جو ہے وہ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا. روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے اس کے ساتھ تانے بانے بنائے ہوئے تھے, جو دوستیاں کی ہوئی تھیں, وہ ہمیں اس طرح لفٹ ہی نہیں کرا رہا. اب اور اس نے کہا ہم تو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں. یہ سشانت جیسا کٹر جو ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ ہم تو یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہیں کہ کل کو اگر رشیا کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ اگر کل کو ہمارا چین کے ساتھ کوئی مسئلہ پڑ گیا تو رشیا جو ہے وہ تو اس سے ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ رشیا ہماری کسی سپورٹ کے لیے آئے گا, کیونکہ رشیا جو ہے وہ چین کے ساتھ اس ایشو میں نہیں جائے گا. اور پھر اس نے کہا کہ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, یورپی یونین کی ہم بات کرتے ہیں,
تو وہ بھی ہمیں بالکل نہیں اس طرح سپورٹ کر رہے. اور شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ جب یوکرین کا معاملہ آیا تھا تو ہم نے بھی جو ہے وہ یوکرین کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو پیچھے رکھا. ہم نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگوں کی لڑائی ہے, آپ خود ہی لڑیں بیٹھ کے. تو اس کی وجہ سے آج جب ہمیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو یورپی یونین, امریکہ, رشیا, یہ سارے ہمیں سپورٹ ہی نہیں کر رہے, ہمیں اس طرح ہماری بات ہی نہیں کر رہے. تو اس جیسا کٹر بھی جو ہے نا, جو مطلب پاکستان سے اتنی نفرت کرتا ہے, وہ بھی یہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ اکیلے پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں مل رہی ہے. دوسرا, کانگریس کے جو اہم رکن ہیں ششی تھرور, بڑے مشہور شخصیت ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. پاکستانی ایک خاتون کے حوالے سے بھی ان کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ایک ماضی میں آ چکا ہے. تو یہ اقوام متحدہ میں کام بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے کافی یقین ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہے یہ پاکستان کی تنقید کرنے والی کوئی قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کیونکہ چین اسے ویٹو کر دے گا اور نہ ہی وہ ہمارے اوپر تنقید کرنے والی کوئی قرارداد منظور کرے گا, کیونکہ کئی ممالک اس کی مخالفت کریں گے اور شاید اسے ویٹو کر دیں گے. یہ زیادہ تر امن کی اپیل اور دہشت گردی کے بارے میں عمومی تشویش کے انداز میں ہی یہ ہوگا. تو ششی تھرور بھی جو ہے وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ ہمیں مشکل ہی لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کچھ آئے گا. اس کے علاوہ پاکستان کی درخواست پر نیو یارک میں جو ہے اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا بند کمرہ اجلاس ہوا. 15 اراکین نے جو ہے اس کے اندر جو رکن ملک ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی. سفارتکاروں نے بتایا کہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے آغاز پر اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے مشرق وسطیٰ, ایشیا اور پیسفک خالد خیاری نے رکن ممالک کو بریفنگ دی. اجلاس کے بعد میڈیا کو دی گئی بریفنگ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے موجودہ صورتحال پر سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے اس کے ذریعے ملک کے مقاصد بڑی حد تک جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں. تو پاکستان از کوائٹ پازیٹیو اس میٹنگ کے بعد, ایون دو اس کا کوئی اعلامیہ جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے, لیکن یہی کہا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے کہ یہ ہمارے لیے کافی پازیٹیو تھا. دوسری جانب نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی کہ OIC اس نے جنوبی ایشیا میں بگڑتے ہوئے سیکورٹی ماحول پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور بھارت کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات کو خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اہم عنصر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. ایک مشترکہ بیان میں اس میں 57 رکنی OIC نے کہا ہے کہ اس طرح کے الزامات پہلے سے ہی غیر مستحکم صورتحال کو مزید خراب کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں. اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک, نسل, مذہب, ثقافت یا قومیت کو دہشت گردی سے جوڑنے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں. تو OIC کی طرف سے بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے. دوسری جانب جناب جو نریندر مودی ہے اس نے آج صبح ان کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجے دوول, ان سے ملاقات کی ہے اور پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کے فوجی رد عمل کے بارے میں کشیدگی اور قیاس سرائیاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں اور اسی کے اندر جو ہے یہ میٹنگ ہوئی. یہ دوسری بار ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے جو ہے وہ بریفنگ لی گئی ہے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جسے دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب پروین سونی جو کامنٹیٹر ہیں, انڈین کامنٹیٹر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا اور اس کے اندر جو ہے بیسکلی ایک ویڈیو ہے جو پاکستان کے حوالے سے, ویڈیو میں آپ کو شو نہیں کر رہا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, تو وہ بھی پاکستانی فوج کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کس حد تک پریپیئرڈ ہے. تو اس نے جو ہے وہ میں صرف یہ تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں, باقی ڈیٹیل میں نہیں آپ کو کہوں گا, لیکن اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے. 12 کور کی فوجی مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ بھارتی سرحد کی جانب بڑھ رہی ہیں. پاک فوج کی جنگ کے لیے تیاری بھارتی فوج سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ان کی ہولڈنگ اور سٹرائک کور ایک ہی وقت میں جنگ کے لیے تیار ہو سکتی ہے. 12 کور کی نقل و حرکت جو ایک ریزرو فورس ہے اس کی جنگی تیاری کو مزید بڑھاتی ہے. بھارتی فوج نے ابھی تک اپنی فورسز کی تنظیم نو اور LAC اور LOC پر فوجی تعیناتی شروع نہیں کی ہے. یہ آزادی کے بعد بھارت کی پہلی فوجی تعیناتی ہوگی جب اس کی دونوں سرحدیں فعال ہیں, دشمن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, نیٹو فورسز سے کہیں بہتر انٹر آپریٹیبلٹی اور انٹرچینجبلٹی صلاحیت کے ساتھ. اگر پاکستان بھارت کے پانی روکنے کے جواب میں پہلا جنگی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ بھارت کی طرف سے اب تک کوئی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے فیصلے کو تقویت مل سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ بھارتی کامنٹیٹر بھی پاکستانی فوج کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے NDTV کی جانب سے, یہ خبر ہے کہ وہاں پہ جو انڈین انفلوئنسرز ہیں یعنی کہ جو انڈیا کے اندر جو رہتے ہوئے کام کرتے ہیں ان کے اگینسٹ بھی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے کہ جناب آپ کی ذرا سی بھی کامنٹری, ذرا سی بھی کوئی بات اگر پاکستان کے حق میں جا رہی ہے تو سیدھا ہم نہیں چھڑنا. مطلب اتنا برداشت جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ختم ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. انہوں نے پاکستانی جو کامنٹیٹرز تھے ان کو بند کیا, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ
میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستانی کامنٹیٹرز کو انڈین چینلز پہ جانا بند کر دینا چاہیے. اب خیر وہ ویسے ہی آنا جانا جو ہے ان کا بند ہو گیا ہے. تو اب جو ہے جو لوکل کامنٹیٹرز ان کے اپنے انڈین کامنٹیٹرز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن یہ لوگ کرنے لگے ہیں کہ جناب کسی نے بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں یا انڈیا کے حوالے سے جو ہے کوئی بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ جناب منیزہ جہانگیر صاحبہ ہماری ساتھی اینکر پرسن ہیں, آج ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی جنگ نہیں امن چاہیے, امن کے لیے اور جنگ کے خلاف مظاہرہ منگل 6 مئی شام 4:30 بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد, سول سوسائٹی اسلام آباد. تو ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک یہ جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہو. اور اس میں انہوں نے ساتھ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دیر ول بی پیس ریلیز اکراس پاکستان ٹوڈے, the one in اسلام آباد and لاہور will be held outside the press club at 4 p.m. if you want peace join us. small minded men will with big egos go to war but it's the rest of us who have to suffer the consequences. let's say no to stupidity and war. بالکل ٹھیک ہے, میں منیزہ جہانگیر صاحبہ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ظاہری بات ہے میری کولیگ ہیں, آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں, لیکن اور میں ان کی والدہ بھی جو ہیں وہ ہمیشہ پیس کی بات کرتی تھیں, امن کی بات کرتی تھیں, شی از ویری رسپیکٹیبل ٹو اس. صرف ایک چھوٹا سا اختلاف یا سوال, آپ اختلاف بھی نہیں میرے خیال میں سوال ہے جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو چلے آپ اس طرح کا ایک مظاہرہ کر سکتے ہیں, آپ امن کی بات کر سکتے ہیں, آپ جنگ نہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں, مجھے اس طرح کا ایک مظاہرہ ذرا انڈیا میں بھی کر کے دکھائیں. میں چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے نئی دلی کے اندر, ممبئی کے اندر, گجرات کے اندر, کرناٹکا کے اندر, وہاں کے کسی ملک کے اندر, چنئی کے اندر, مجھے کوئی اس طرح کا مظاہرہ مجھے وہاں پہ بھی تو کر کے دکھائیے نا. مطلب ایسا ہی کیوں ہوگا کہ صرف اور صرف امن کی بات ہمارے ادھر سے ہی جائے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ہمارے ملک کے 5 ٹکڑے کرنے کی بات کرے, وہ اس ملک کو نیست و نابود کرنے کی بات کرے, وہ یہاں سے آزاد کشمیر کو جو ہے وہ اس کو ہتھیانے کی بات کرے. میرا ایک سوال ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا آئی ایم آل فار پیس. منیزہ جہانگیر صاحبہ کے جو انیشیٹو ہے میں اس کو کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی سوال بھی کرتا ہوں کہ مجھے یہی چیز اکراس دا بارڈر بھی نظر آنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں سے پھول جائیں اور وہاں سے گولیاں چلیں, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں سے جو ہے وہ امن کی بات کی جائے اور وہاں سے پانی بند کرنے کی بات کی جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ دس از ناؤ اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ناؤ, کیونکہ اگر آپ 25 کروڑ عوام کا پانی روکنے کی بات کر رہے ہیں نا, اور آپ اس طرح اپنے ڈیمز کو یا چناب کو جو ہے وہ جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ جناب چناب کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوگا, ان کو الٹیمیٹلی پانی کھولنا پڑے گا. سلٹ ریموول جو ہے نا وہ اس کو نکالنے کا کام جو ہے وہ بیسکلی اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ ان کی واٹر کیپیسٹی, اسٹوریج کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کیا جا سکے. ان کو الٹیمیٹلی پانی کھولنا پڑے گا کیونکہ زیادہ اتنی بڑی آپ اسٹوریج کر نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ ضرور ہو, لیکن کچھ زیادہ مجھے فی الحال جو میری کم از کم بات ہوئی ہے کچھ زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ بھی ہم آپ کو بالکل کھل کے رپورٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے. اچھا جی, اب آ جائیں ایک خبر کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ رشیا سے اگلا ایس میزائلز, یہ جناب میزائل جو ہیں وہ اس نے ریسیو کیے ہیں, اور یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو نیوز واچ ہے جو ہتھیاروں کی لین دین کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انڈین آرمی نے جو ہے یہ اگلا ایس ایئر ڈیفنس میزائل جو ہیں وہ خریدے ہیں اور یہ بیچ جو ہے ان کو پہنچ گیا ہے. یہ تقریباً کوئی 260 کروڑ انڈین روپے جو ہے اس کی مالیت کے یہ میزائلز ہیں, جن کی ڈالرز میں تقریباً کوئی $30 ملین کی یہ مالیت بنتی ہے. اس کو بیسکلی VSHORADS یہ ایبریویشن ہے, اس کا مطلب ہے ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا بیسکلی جو طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو شولڈر کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کر کے اس میزائل کو فائر کیا جاتا ہے, اور یہ بیسکلی لو فلائنگ ایئر کرافٹس جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ڈرونز کو اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, اور اس کی تعیناتی جو ہے وہ پاکستانی بارڈرز کی طرف یعنی کہ انڈیا کے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا. اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 6 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے, 6 کلومیٹر تک یہ اسٹریٹ فائر کر سکتا ہے, اور ہائٹ سیلنگ جو ہے اس کی وہ 3.5 کلومیٹر ہے, 3.5 کلومیٹر تک جو ہے وہ یہ مار کر سکتا ہے. دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل جو ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے جو بھارتی فوج ہے اس نے 48 ایڈیشنل لانچرز اور 90 اور میزائل جو ہیں وہ بھی آرڈر کر دیے ہیں. تو بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو اس سے عیاں ہوتا ہے کہ آلریڈی انہوں نے میزائلز منگوا بھی لیے ہیں, پاکستان کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے انسٹال کیا جا رہا ہے, اور مزید میزائلز بھی جو ہیں وہ آرڈر کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انڈین آرمی نے جو ہے
وہ انٹیگریٹڈ ڈرون ڈیٹیکشن اینڈ انٹرڈکشن سسٹم IDD اینڈ IS، یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے وہ بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیے ہیں ادھر بارڈر کے پاس، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرونز ہوتے ہیں، اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ڈرون اڑائے جاتے ہیں اور پاکستان ان کا کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ یا تو جیم کیا جا سکے یا ان کو ڈسٹروائے کیا جا سکے یا گرایا جا سکے. یہ اس کی انسٹالیشن بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن آبویسلی اس کے کاؤنٹر بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ ہتھیار وہاں پہ لگا رہے ہیں تو ہم بھی لگا رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم بتا نہیں رہے. ہم اس کی کم سے کم ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پڑوسی ملک تک جو ہے یہ ساری انفارمیشن پہنچے. لیکن ان کی انفارمیشن کے اوپر ہم نے اپنی پوری ٹیمز لگائی ہوئی ہیں کہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں ہم لوگ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ڈرونز پاکستان کے پاس بالکل موجود ہیں، اور وہ ان کی صلاحیت کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے آئی ول ناٹ، بلکہ ڈرون جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے لیے بھی پاکستان استعمال کر رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر استعمال کب ہونا ہے یہ ہم لوگ وقت آنے کے اوپر جو ہے طے کریں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب، کل رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم لوگ تب تک ایکچولی اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکے تھے، تو اس لیے وہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت یہ بات شیئر نہیں کر سکے. لیکن رات کو جب یہ جو نیوی ہے، پاکستانی نیوی ہے، اس نے جب اس کی فارمل اناؤنسمنٹ کی ہے تو اب ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں. اور وہ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ پاکستانی نیوی نے یہ بات بتائی ہے کہ انڈیا کا ایک جہاز ہے، ان کا ایئر کرافٹ ہے P-8I. اچھا یہ P-8I ہے، یہ P-81 نہیں ہے، P-8I ہے. اور اس کو جو ہے وہ 4 اور 5 مئی کی درمیانی رات جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ایئر اسپیس کے بالکل قریب سے ہو کے گیا ہے، اتنا قریب سے ہو کے گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس کی فوٹیج بھی بنائی گئی ہے. ظاہری بات ہے پاکستان نیوی جو ہے اس کی زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کر رہی، لیکن جو انہوں نے آفیشلی جو چیز ریلیز کی ہے، ایک تو یہ اس کی چند ویڈیوز ہیں اور چند اس کی تصویریں ہیں. جو ایئر کرافٹ ہے یہ بیسکلی سرویلنس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر جو سب مرینز ہوتی ہیں زیر سمندر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کی جو ہے وہ تلاش کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہم لوگ اس کو چیک کر رہے تھے کہ یہ اس کی جو فلائنگ ہے اس کی کہاں تک ہوئی ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ یہاں تک جو ہے یہ پلین یہاں تک آیا ہے. اور جو پاکستان کی جو نیول شپس ہیں وہ جہاں پہ اس وقت ڈرلز کر رہے ہیں، یہ اس سے تقریباً کوئی 130 ناٹیکل مائلز کے فاصلے کے اوپر وہاں پہ یہ موجود تھا. اور اس کی جو ریڈار ہے وہ اس کے اندر مطلب یہ کہاں تک، یہ ارمارا تک، کراچی تک جو ہے تقریباً 350 کلومیٹر کی سرویلنس جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے. آبویسلی ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، ہماری سرویلنس بھی جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. تو ان کا جو جہاز ہے وہ یہ P-81 یہ یہاں تک جو ہے وہ آیا تھا، اور اس کو یہ اتنا قریب آیا تھا کہ اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ جاری کی ہے. اچھا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں شیئر کر دوں کہ یہ جو بھارتی بحریہ کا یہ جو جہاز ہے یہ تقریباً 2021 میں انہوں نے بوئنگ سے جو ہے وہ یہ جہاز لیے تھے. 11واں جہاز جو ہے انہوں نے لیا تھا، اور یہ انڈین نیوی جو ہے تقریباً جنوری 2009 سے یہ جہاز جو ہے وہ خریدتی جا رہی ہے، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً 11 جہاز جو ہے وہ آلریڈی خرید چکی ہے. اور اس کی ڈپلائمنٹ جو ہیں وہ پاکستان والی سائڈ کے اوپر بھی اس نے کی ہوئی ہیں، دوسری ایریاز کے اندر بھی کی ہوئی ہیں، لیکن اس ایریا کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس کی ڈپلائمنٹس کی ہوئی ہیں. تو پاکستان نیوی کی جانب سے یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے، یہ باقاعدہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے انڈین جو ہے سرویلنس کے حوالے سے، جو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے. تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بھی سرویلنس جو ہے وہ پوری ہے. گائے بگائے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی چیز پچھلے ویلاگ کے اندر ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ رافیل جہاز جو ہیں وہ امرتسر میں لینڈ کیے تھے. دیٹ واز ناٹ امرتسر، دیٹ از سری نگر، سوری وہ ایک غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس جب وہ انفارمیشن آئی تھی تو میرے پاس رائٹنگ مٹیریل کوئی نہیں تھا، تو شہروں کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی تھی جو میں نے کہا اس کو کریکٹ کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور اس چیز کو کریکٹ کریں. دوسرا جناب، آج جو ہے وہ منگل کا دن ہے. منگل کے دن جو ہے وہ دونوں سائڈز کے جو DGMOs ہیں پاکستان اور بھارت کے، وہ ان کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. میری اطلاعات کے مطابق بڑی پروفیشنل قسم کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی وار مانگرنگ نہیں ہوتی جس طرح ارنب گوسوانی کے شو میں ہوتی ہے. بڑے آرام سے پروفیشنل طریقے سے بات کی جاتی ہے. ایوری ٹیوزڈے دس ہیپنس.
پبلک نہیں کیا جاتا کہ آپس میں جو ہے وہ بات کیا کی جائے گی، لیکن آبویسلی جو موجودہ صورتحال ہے، جو ورکنگ باؤنڈری ہے یا LOC ہے، اس کے اوپر جو بھی ٹینشن ہے اس کو ڈسکس ضرور کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا سگنیفیکنٹ دن ہے کہ آج DGMOs کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ یا تو ہو چکا ہوگا اب تک جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا ہونے والا ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.